والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعریف و توصیف نثر ہو یا نعت کی صورت میں ہو، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ نے تخلیق کیا، تب سے حضور کی تعریف و توصیف کا سلسلہ جاری ہے۔ اور محمد کا جو معنی ہے وہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ہستی جس کی لگاتار پہم حمد ہوتی رہے۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں، سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ جبریل یوں کہنے لگے شاہ تیرے رخ کی قسم، آفاق ہاں گردیدم مہر بتا ورزیدم، بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیز دیگری، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، پھر میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے کتھوں، سونا تیرے نال دا، میں لب کے دنیا تے آیا کوئی تیری، دنیا تے آیا کوئی تیری نا
مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کس نو کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں نکلتے ہیں تو بادل سایہ فگن ہو جاتے ہیں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا آگے شعر میں اس کا جواب خود دے دیا دیکھے بھلا کیسے آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں اور پھر اس کے بعد کہا خلقت مبرّا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء ارے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا گویا جیسا آپ چاہتے تھے رب نے ویسا آپ کو بنایا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے گودی چ لے کے سرکار نو سوہنے مٹھل منٹھار نو آکھے حلیمہ سادیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم پھر سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی بک چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مدبریاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں پھر میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری سب نے یہ کہا یہی بولے سدرا والے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف بھی تیرے دیکھنے والوں میں دیدار کی جھلک میں کھڑا ہے کہ مجھے بھی ایک جلوہ مل جائے کہاں اور پھر سب کے بعد کہا کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے لکھنے والے لکھتے چلے گئے لیکن سب کچھ لکھ کر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں لکھا کیوں جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدح خواں آپ کی تعریف و توصیف کرنے والا ہو تو میں اور آپ اس تعریف کا کبھی حق ادا ہی نہیں کر سکتے میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں ایک جملہ تھا فضل عظیم
اس ایک جملے کے تحت یہ ساری گفتگو ہے، یہ سارے اشعار ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی، اللہ نے آپ پر حکمت نازل کی، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ آپ پر اللہ کا آپ پر اللہ کا، دوبارہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، آپ پر اللہ کا فضل عظیم، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، فضل عربی لغت میں دینے والے کی مرضی اور ثوابدید پر وہ کوئی شے عطا کرے اسے فضل کہتے ہیں۔ جسے دینے والا اپنی مرضی سے، اپنی منشا اور اپنی ثوابدید سے عطا کرے اسے کہتے ہیں فضل۔ یعنی موتی پر کچھ دینا لازم نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے عطا کر رہا ہے، اسے فضل کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ متعدد بار استعمال ہوا، کیا بھلا؟ فضل۔ لیکن ان تمام جتنی بار بھی قرآن میں لفظ فضل بیان ہوا، ان سب میں نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بیان کی گئی۔ فضل کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جس طرح قرآن میں کہا گیا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے سوال کرو فضل کا۔ اللہ سے کس چیز کا سوال کرو؟ فضل کا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میرا فضل ہے، جس پر چاہوں، میرے ہاتھ میں یہ فضل ہے، جس پر چاہوں گا اس پر اپنا فضل کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ جس کو چننا چاہے چن لے۔ گویا فضل اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا بھی حکم دیا، اور فضل اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ میں جس کو چاہوں گا فضل سے نوازوں گا، یہ میری مرضی اور میری ثوابدید پر ہے۔ اگلے جملے بہت اہم ہیں۔ اب ایک فضل تو وہ ہے جس سے ساری انسانیت، اللہ کی ساری مخلوق جو ہے وہ فیض یاب ہوتی ہے۔ ایک فضل تو یہ ہے، انسان ہو، حیوان ہو، چرند پرند، یہ سب اللہ کے فضل سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ فضل اس کی مشیت کے مطابق تو سب پر ہے، لیکن جو اس کے اپنے ہیں ان پر اس کا فضل زیادہ ہے، ان پر اس کا فضل زیادہ ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیں، اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنا فضل کرے، انعام کرے، رحمتیں کرے، برکتیں، ان پر احسان کا معاملہ کرے، سب سے زیادہ یہ معاملہ ہے انبیاء کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انبیاء پر جب انعام کرے، جب انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کا معاملہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے کن لفظوں میں بیان کرتا ہے یہ ہم نے دیکھنا۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ قرآن فرماتا ہے کہ جب وہ تسبیح کرتے تو ان کے ساتھ پہاڑ، پرندے سب تسبیح کرتے۔ اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تو وہ جیسے لوہے کو چاہتے موڑ دیتے، موڑ کر اس کا جو چاہے بنا لیتے، ذرا بناتے، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا۔ یہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا۔ اب ان کو اللہ نے بیان ان لفظوں میں کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل دیا، ہم نے داؤد پر فضل کیا۔ کیا فضل کیا؟ اے پہاڑ، اے پرندوں، تم بھی اس کے ساتھ میری تسبیح کرو، اور ہم نے لوہے کو اس کے ہاتھ میں کیا کیا؟ نرم کر دیا۔ اب آگے چلتے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انعام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ فرماتے ان ہوا الا عبد انعمنا، یہ ہمارا وہ بندہ ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ ہمارا وہ بندہ جس پر ہم نے اپنا انعام کیا۔ اب ذہن میں رکھیں، داؤد علیہ السلام پر ذکر ہوا صرف فضل کا، عیسیٰ علیہ السلام پر ذکر ہوا انعام کا۔ آگے چلیں تو قرآن کریم اس حوالے سے ہمیں بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا۔ فضل، انعام اور من، فضل، انعام اور من۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے دوبارہ تم پر احسان کیا۔ اب آپ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، یہ منصب دیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جب بھیجے جانے کا حکم سنتے ہیں تو رب تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کشادہ کر دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اذن ملتا ہے، لیکن محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ محبوب کو بھیجا جائے تو محبوب کو بھیجے ہوئے کہا جاتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب وہ موسیٰ تھے جنہیں مانگنے پر ہم نے شرح صدر دیا، یہ تم ہمارے حبیب ہو، تمہیں بن مانگے ہم شرح صدر کر دیتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، تمہیں ہم بن مانگے شرح صدر سے نوازتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا نہ صرف ہم نے تمہارا سینہ کشادہ کیا بلکہ ہم نے تو تمہارا بوجھ بھی اٹھا لیا، ہم نے تو تمہارا بوجھ بھی اٹھا لیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے وہ تم سے جو بوجھ تھا ہم نے اس بوجھ کو بھی اٹھا لیا، جس کے بارے موسیٰ دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرمائے وَلَقَدْ مَنَنَّا، اے موسیٰ ہم نے دوبارہ تم پر احسان کیا۔ اب آپ دیکھیے یہ فضل، من، انعام اور احسان، قرآن فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، قرآن نے ذکر کیا۔ تو قرآن کریم نے یہ 4 جملے اپنی عطا کے لیے بیان کیے۔ اللہ نے اپنی عطا کے لیے کتنے لفظوں کا ذکر کیا؟ 4 کا، فضل، من، انعام، احسان۔ ان چاروں کا اگر معنوی طور سے دیکھا جائے تو ان سب کے اندر ایک ہی اشتراک پایا جاتا ہے کہ سب کا معنی ہے انعام، لیکن ان سب میں جو سب سے جامع اور سب سے زیادہ فصیح و بلیغ لفظ ہے وہ لفظ فضل ہے۔ وہ کیا ہے؟ لفظ فضل۔ من بھی اس کے بعد، انعام بھی اس کے بعد، احسان بھی اس کے بعد۔ جب رب نے اپنے حبیب کا تذکرہ کرنا چاہا تو باقیوں کے ساتھ تو من کا ذکر کیا، باقیوں کے ساتھ تو انعام کا ذکر کیا، باقیوں کے ساتھ تو احسان کا ذکر کیا۔ جب اپنے حبیب کا تذکرہ کیا تو فرمایا اے حبیب تم پر ہمارا صرف فضل نہیں بلکہ تم پر ہمارا فضل عظیم ہے، تم پر ہمارا فضل عظیم ہے۔ اور آپ یہاں دیکھیے کہ یہ کوئی معمولی سا جملہ نہیں، یہ کوئی ہمارا معمولی سا ہم اس کو سمجھیں تو نہ سمجھیں ایک الگ بات۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے تم پر انعام کیا، تو وہاں لفظ من ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ لفظ من۔ لیکن جب ہم سے خطاب کیا، محبوب کی امت سے خطاب کیا، تو وہاں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب میں استعمال کیا تھا، اللہ نے اس امت کے بارے میں ذکر کیا کہ میں نے تم پر من کیا کہ اپنا حبیب تمہیں دے ڈالا۔ آپ اس باریک سے نقطے کو، اس لطیف سے فرق پر غور کیجئے کہ وہ لفظ جو اللہ نے اپنے کلیم کے لیے ذکر کیا تھا، اپنے حبیب کی امت کے لیے اللہ نے وہ لفظ ذکر کیا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں اپنا رسول بھیجا۔ یوں ہی تو نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ یوں ہی نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر فضل عظیم کیا۔ اب فضل کیا ہے کہ صرف فضل تو سب میں جامع ترین لفظ ہے، اور اللہ فرمائے ہم نے فضل عظیم کیا۔ سب سے پہلا فضل ہے کتاب۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ آپ کسی اپنے پیارے کو سونا دیتے ہیں پہننے کے لیے، زیور دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے
سونا قیمتی دھات ہے کہ نہیں؟ لیکن جسے آپ دے رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے قیمتی چیز کسی ایسے کو دے دی جو اس کا اہل نہ ہو؟ آپ نے کبھی چھوٹے بچے کو جس کو گاڑی چلانا نہیں آتی، آپ نے کبھی اس کو کار کی چابی دی کہ جا بیٹا چلا لے؟ نہیں نہ دی۔ گویا آپ جب کسی شے کو دیتے ہیں تو پہلے آپ اس کی اہلیت دیکھتے ہیں اور پھر آپ اس کو وہ کمال اور وہ انعام اس پر فرماتے ہیں کہ یہ اگر اس کا اہل ہوگا تو اس کو یہ شے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ پر فضل عظیم کیا، اس فضل عظیم میں سر فہرست کتاب اللہ ہے۔ اور کتاب اللہ کی شان یہ ہے کہ کتاب اللہ اپنے بارے میں خود بیان کرتی ہے کہ لاؤ اس جیسی کوئی آیت، اگر تمہیں کوئی شک شبہ ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک شبہ ہے تو لاؤ اس جیسی کوئی ایک آیت لے کر آؤ، کوئی سورت لے کر آؤ، کوئی ایک آیت لے کر آؤ اس جیسی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت۔ اب یہ محبوب پر جو فضل ہو رہا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ محبوب کو جو کتاب دی جا رہی ہے اس کتاب کی یہ شان ہے۔ جس کتاب کی یہ شان ہے اس کتاب کے صاحب کی کیا شان ہوگی، سمجھانا یہ مقصود ہے۔ کتاب اللہ کی شان اور کتاب اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ کتاب اللہ کا امین کسے بنایا جا رہا ہے یہ دیکھنا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2906 جامع ترمذی کا، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تمہاری بھی، تم سے پہلے لوگوں کی، تم سے پہلے قوموں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد کے لوگوں کی بھی خبریں۔ کس میں؟ کس میں؟ کتاب اللہ میں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کتاب اللہ میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، تم سے۔ آج بھی پھر یہ سوال ہو کہ جی حضور کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ جو کتاب حضور آپ کو دے رہے ہیں، اپنی امت کو دے کے جا رہے ہیں، حضور کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں کہ کتاب اللہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، تمہارے بعد کے لوگوں کی بھی اس کتاب میں خبریں ہیں۔ کہا یہ تمہارے درمیان کے تمام امور اور معاملات کا اس میں فیصلہ ہے، یہ ہنسی مذاق کی چیز نہیں، یہ اللہ کی رسی ہے اور یہ کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ جتنا اس کے ساتھ کوئی تمسک کرے گا، اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا، ہر بار اسے کوئی نئی چیز، کوئی نئی جہت اس کو ملے گی۔ یہ ہے کتاب اللہ۔ اس کتاب اللہ کا تعارف کیا کروایا؟ اس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں اور تمہارے بعد کی بھی خبریں۔ اس کی تشریح میں جائیں تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں سے پہلے کا بھی ذکر ہے، ظہر کے بعد عصر تک، پھر عصر کے بعد مغرب تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مخلوق کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا کے اختتام تک، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث میں الفاظ یہ ہیں، صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبرنا بما کانا و بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، تو حضور نے جو ہو چکا تھا، جو قیامت تک ہونے والا تھا، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک، ساری خبریں حضور نے ہمیں سنا دی اس ایک مجلس میں۔ جس کو یاد رہی جو بھول گیا۔ اب یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کتاب دیتے ہیں تو کتاب کا تعارف کیا کروا رہے ہیں؟ اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں، تمہارے بعد کی بھی خبریں۔ تو یہ کتاب نازل کس پر ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کتاب کو دسترخوان کہا گیا۔ تو سب سے پہلا فضل تو قرآن ہے۔ سب سے پہلا فضل کیا ہے؟ قرآن۔ اور پھر ایک اور سنن دارمی کی روایت، سنن دارمی کی حدیث نمبر 3399، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک جملہ بڑا کمال کا لکھا، کہا من استمع الی آیۃ من کتاب اللہ کانت لہ نورا، جو قرآن کریم کی ایک آیت کو غور سے سنتا ہے وہ اس کے لیے نور اور روشنی ہوگی۔ قرآن کی جو غور سے سنے، جو
اچھا، میں اور آپ قرآن کی آیت کو غور سے سنیں تو وہ آیت میرے اور آپ کے لیے روشنی، تو جس کی زبان سے وہ آیات نکلی ہیں، جس کی زبان سے وہ آیات جاری ہوئی، جس نے امت کو بتایا کہ یہ کتاب اللہ ہے، اس ذات کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اگر سننے والے کے لیے نور، جو سنے اس کے لیے نور، تو جس کے سینہ اطہر پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اس کے سینے کے کمال کا عالم کیا ہوگا؟ یوں ہی نہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اے حبیب تم پر فضل عظیم کیا، اس فضل عظیم کا میں نے اختصار کے ساتھ قرآن کا ذکر کیا۔ دوسرا فضل عظیم ہے علم عطا ہونا۔ کیا؟ علم عطا ہونا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا ہوا؟ قرآن فرما رہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہ جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو سکھا دیا، اور اللہ نے آپ پر فضل عظیم کیا۔ اسی ایک بات کو ذہن میں رکھیں، اللہ کا تو قلیل نہیں گن سکتا کوئی۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ متاع الدنیا قلیل، لیکن اس قلیل کے بارے بھی اللہ فرماتے ہیں تم شمار کرنا چاہو تو شمار، تو جس کا قلیل شمار نہیں ہو سکتا وہ فرمائے میں نے تم پر صرف فضل نہیں بلکہ فضل عظیم کیا، اور اس میں سب سے پہلے کتاب اور اس کے بعد جو علم ہے، اس علم کا جو معاملہ ہے، میں وہ آپ کو جامع ترمذی کی روایت سناؤں آپ کو۔ جامع ترمذی میں، اور شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، جامع ترمذی کی یہ حدیث نمبر 3234، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی ربی فی احسن صورہ، میں نے رب تعالیٰ کو بڑی احسن صورت میں دیکھا۔ میں نے رب تعالیٰ کو بڑی، اس کو یاد کر لیں، میں نے رب تعالیٰ کو بڑی احسن صورت میں دیکھا۔ جب میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا تو میں نے عرض کی لبیک ربی وسعدی، کیونکہ رب نے مجھے پکارا اے محمد۔ میں نے رب کو دیکھا تو رب نے مجھے پکارا اے محمد، تو میں نے عرض کی لبیک ربی وسعدی کا، اے اللہ تو نے مجھے پکارا، تو نے مجھے آواز دی، میری خوشبختی میں حاضر۔ فرمایا اے حبیب بتاؤ وہ جو مقرب فرشتے ہیں بھلا کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ وہ جو مقرب فرشتے ہیں وہ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ یہاں رک کے حدیث کے درمیان میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلاؤں۔ سوال کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس سے؟ کس بارے میں؟ فرشتے کیوں بحث کر رہے ہیں؟ فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ کس بارے میں فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، وہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی لا ادری، اے اللہ میں کیا جانوں؟ فرشتے مقرب تیری بارگاہ کے قریبی فرشتے وہ کسی بارے میں بحث کر رہے ہیں، مجھے کیا پتا، میں نہیں جانتا۔ نبی فرماتے ہیں رب نے اپنا دست قدرت، رب نے اپنا دست قدرت فرماتے ہیں فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدیی، میں نے اللہ کا جو دست قدرت اپنا رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ میں نے رب کے دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ جب اللہ کا دست قدرت مجھ پر پڑا، پھر رب نے مجھ سے پوچھا بتاؤ۔ اب اس پہلے کا جواب آ گیا کہ یہ نہ کہنا میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ اب دست قدرت رب کا ہے، اب رب نے دست قدرت رکھ دیا۔ اب رب دست قدرت رکھنے کے بعد فرمائے اے حبیب بتاؤ فرشتے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ اس سوال کا مقصد کیا تھا بھلا؟ دنیا والوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو جو محبوب کو نہیں آتا تھا رب نے پوچھ کر وہ بھی عطا کر دیا، رب نے پوچھ کر وہ بھی عطا کر دیا۔ پھر دوبارہ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا۔ رب نے فرمایا اے محمد، میں نے عرض کی لبیک وسعدیک، فرمایا اے محمد مجھے بتاؤ فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ جو قریبی فرشتے مقرب فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی میں نہیں جانتا۔ رب نے اپنا دست قدرت رکھا کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ فرمایا اب بتاؤ، اور یہاں جملہ رکتا نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں
جب رب کے دستے قدرت کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، اس کا کمال یہ ہوا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ تھا میں نے وہ سب کا سب جان لیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ عیسیٰ، یا رسول اللہ نعرہ عیسیٰ، یا رسول اللہ۔ میں نے اس دستے قدرت کا فیض یہ ملا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ بھی تھا میں نے اس سب کو جان لیا۔ فرمایا اے حبیب اب بتاؤ فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ کوئی اس حدیث کو سمجھے تو صحیح۔ میں نے پھر سارا بتایا، میں نے عرض کی اے اللہ وہ درجات کے بارے میں، کفارات کے بارے میں، کہ ایسی چیزیں جس سے انسان کا درجہ بڑھتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، ایسے اعمال و افعال کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ اور وہ افعال کیا ہیں؟ جماعت کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی شخص مکمل وضو کرے، اس سے درجات بڑھتے ہیں، اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا شخص، اس کے بھی درجات بڑھتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں۔ فرمایا جو ان کی پابندی کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور بھلائی کے ساتھ ہی مرے گا، اور اپنے گناہوں سے اس دن اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا۔ یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی، اور شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اب اس روایت پر تبصرہ کرتے رہیں جتنا مرضی، لیکن اس روایت کی تشریح کریں کہ جب رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت رکھا اور اس کی ٹھنڈک حضور سرور عالم نے اپنے سینہ مبارکہ میں محسوس کی، تو وہ تو پہلے قرآن میں فرما چکا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، وہ تو پہلے فرما چکا۔ اب جب دست قدرت پڑا اس کے بعد پوچھا بتاؤ فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ اب بتائیے، ہم سوال کرتے ہیں کسی سے، یا تو اس کو بتانا مقصود ہوتا ہے یا خود جاننا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، پھر اللہ نے اپنے حبیب سے سوال کیوں کیا؟ حبیب کو بتا دیا جاتا، بات ختم ہوتی۔ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ سوال اپنے حبیب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اور پھر ایک اور روایت شیخ البانی نے اسے صحیح کہا، اور یہ جامع ترمذی کی 2176 نمبر حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو سمیٹ دیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہوئی۔ چلتے چلتے یہ حکومت جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس وقت 62 لاکھ مربع میل تک کہا جاتا ہے، 60 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر اسلامی حکومت تھی۔ حضور کے دور میں تو نہیں تھی نا اتنی، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بشارت دی تھی۔ فرما اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، میں نے زمین کے مشارق کو بھی دیکھا اور زمین کے مغارب کو بھی دیکھا، اور میں نے زمین کے سارے خزانوں کو دیکھا۔ اور فرمایا میں نے جب زمین کو سمٹی ہوئی دیکھا تو جہاں جہاں تک میرے لیے زمین سمیٹی گئی تھی میری نگاہ پڑی تھی وہاں وہاں تک میری امت کی حکومت ہوگی، وہاں وہاں تک یہ دین پہنچے گا، وہاں تک یہ دین پہنچے گا۔ میں نے پھر اللہ سے عرض کی جب ساری روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا گیا اور میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو دیکھا تو میں نے اللہ سے عرض کی اے اللہ میں ایک سوال کروں تجھ سے، میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، میری امت کو قحط سے، بھوک سے میری امت کو ہلاک نہ کرنا، اور ان پر ایسا دشمن بھی مسلط نہ کرنا جو اصل ان کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو میں اسے بدلتا نہیں ہوں، میں جب کوئی فیصلہ کر لوں تو اسے بدلتا نہیں ہوں، لیکن آپ کی امت کے حق میں نے یہ دعا قبول کر لی۔ توجہ ہے، آپ کی امت کے حق میں نے یہ دعا قبول کر لی۔ ہاں میں آپ کی امت کو قحط سے ہلاک نہیں کروں گا، بھوک سے ہلاک نہیں کروں گا، نہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط کروں گا جو ان کی جڑوں کو کاٹ دے۔ ہاں لیکن انہی میں سے بعض اگر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں تو اس کا میرا کوئی معاملہ نہیں۔ اس لیے اس امت کا یہ معاملہ ہے، یہ شان ہے کہ یہ بھوک سے ختم
نہیں ہو سکتی۔ کوئی اغیار اس امت کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ ہم میں سے ہی بعض لوگ بعضوں کے دشمن بن جائیں، بعضوں کو ہلاک کریں۔ آج مسلمان اسی کام پر لگے ہوئے، ورنہ اغیار کو یہ ہمت نہیں ہے، اغیار کو یہ ہمت نہ تھی، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ رب کے حبیب کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا کہ اے حبیب میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، ان پر کوئی اور مسلط نہیں ہو سکے۔ ہاں یہ خود ہی ایک دوسرے کو قیدی بنا لیں، خود ہی ایک دوسرے کو ہلاک کرتے رہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ کہ اللہ نے آپ پر فضل عظیم کیا کہ ایسا علم عطا کیا کہ کوئی شے ڈھکی چھپی نہ رہنے دی، ہر شے محبوب کے سامنے عیاں کر دی۔ ایسے تو نہیں کہا کسی نے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متے بے ادبی ہو جاوے، جے او پاوے ہتھ پھلاں وچ، جے او پاوے ہتھ پھلاں وچ تے ہتھ پھلاں وچ رل جاوے، صفتاں پاک رسول دیاں دا ہن کیڑا بیان سناوے تے کیڑا ایتھے گن گن دسے، تے کیڑا ایتھے گن گن دسے، جتھے گنتی بھی بھول جاوے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ فضل عظیم کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 2549۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ایک انصاری کے باغ میں، اس انصاری کے جب باغ میں گئے تو سامنے اونٹ تھا، راوی کہتے ہیں اس اونٹ نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالی تو وہ اونٹ رونے لگ پڑا۔ وہ اونٹ سنن ابو داؤد کی حدیث صحاح ستہ کی اور صحیح سند کے ساتھ، آج یہ بڑا راگ لاپتے ہیں جی حدیث صحیح ہونی چاہیے تو لو، وہ اونٹ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس اونٹ کے پاس آ گئے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ کون کون؟ ہم سے تو وہ اونٹ اچھا ہے، ہم سے تو وہ پہاڑ اچھا ہے جس پر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں اور فرمائیں یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم سے تو وہ پتھر اچھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب میں گزرتا ہوں تو مجھے سلام کرتا ہے۔ آج ڈھونڈتی رہے سائنس تلاش کرتی رہے کہ پتھر کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جس کے پاس سے میں گزرتا تو مجھے سلام کیا کرتا۔ یہاں اونٹ دیکھتا ہے، رو پڑتا ہے، اسے پتا ہے یہ کونین کا والی ہے، اس کے سامنے رونے سے بات بن جائے گی، اس کے سامنے شکایت کرنے سے بگڑی سنور جائے گی۔ وہ رو کے عرض کرتا ہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے اس کا مالک، کون ہے اس کا مالک، بلاؤ اس کو۔ جب وہ سامنے آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ڈرتے نہیں ہو، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ تمہاری، یہ ہے محبوب کا فضل عظیم۔ محبوب پر جو فضل ہوا وہ ایسا عظیم فضل ہے کہ اونٹ بھی محبوب کو جانتے ہیں، جانور بھی محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ اور ایک اور روایت اس حوالے سے، اور وہ بھی صحیح سند کے ساتھ، نبی سرور عالم حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں بنو نجار کا باغ تھا، اس باغ میں ایک شخص کا اونٹ تھا جو پاگل ہو چکا تھا، جو شخص باغ میں جاتا وہ اونٹ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا، تو ڈر کے مارے کوئی باغ میں نہ جائے، دروازہ بند کر دیا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دروازہ کھولا۔ اب علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس طرح کی ساری روایات کو جمع کیا، وہ کہتے ہیں حضور دروازہ نہ کھولیں، دروازہ، اونٹ پاگل ہوا ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے اس کو مار دیتا ہے، یہ دروازہ کھول دیا تو وہ پھر باہر آ جائے گا، کوئی نقصان پہنچائے گا، دروازہ کھولو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلایا اور اسے پکارا تو حضرت جابر کہتے اس نے اپنا ہونٹ لٹکایا اور لٹکائے ہوئے آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کون؟ اونٹ، ہونٹ لٹکائے ہوئے
نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا، فرمایا لگام لاؤ، مہار لاؤ۔ اب جب اس کو وہ مہار پہنا دی، لگام ڈال دی، تو مالک کے ہاتھ میں پکڑا، کہا لے لو۔ اور ایک جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس جملے کو ذہن میں رکھیں، فرمایا ما بین السماء الی الارض، زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک کوئی ایک بھی شے ایسی نہیں، کوئی ایک بھی شے ایسی نہیں الا یعلم انی رسول اللہ، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ الا عاصی الجن والانس، ہاں یہی دو، پنجابی سے کہتے ہیں، وہ سرائکی میں کہتے ہیں بھیڑے، یہی دو ہیں، ایک نافرمان جن اور ایک نافرمان انسان۔ ان کے علاوہ آسمان سے لے کر زمین تک کے درمیان میں کوئی ایک شے ایسی نہیں جو مجھے نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور میں یہاں رک کر آپ کو ایک بات سناؤں، ایک حکایت سناؤں، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمہ اللہ جن دنوں انڈیا میں تھے، تو انڈیا کے ایک مولوی صاحب تھے، مولوی نور محمد۔ مولوی نور محمد نے تنکا اٹھایا، مفتی امین صاحب رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، تنکا اٹھا کے مولوی نور محمد کہنے لگا، مولانا سردار تم بڑی باتیں کرتے ہو کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، بھلا بتاؤ نبی کو اس تنکے کا پتہ ہے؟ نبی کو اس تنکے کا پتہ ہے؟ حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا تمہیں حدیث یاد ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میں حدیث سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس زمین و آسمان کے درمیان کوئی شے ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں، یا یوں کہہ لیں زمین و آسمان کے درمیان ہر شے یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا۔ کہا مولانا صاحب یا تو پھر اس کو شے سے نکال دیں، یا اس کو زمین و آسمان کے درمیان سے نکال دیں، یا زمین و آسمان کے درمیان مانے۔ تو اس نے کہا بھئی زمین و آسمان کے درمیان ہی ماننا پڑے گا اور شے بھی ماننا پڑے گا۔ کہا پھر بتاؤ یہ تنکا جانتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے؟ یہ تنکا جانتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ اب چاروں ناچار لاچار ہو کر کہنے لگا ہاں حدیث کے مطابق یہ تنکا جانتا ہے کہ آمنہ کا لال اللہ کا رسول ہے۔ کہا پھر مولوی تمہاری عقل پر افسوس ہے، تنکا تو جانے وہ نہ جانے۔ تنکا تو جانتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول کو نہیں اس تنکے کا پتہ۔ بس اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ فرمائے اے حبیب ہم نے آپ پر فضل عظیم کیا، ہم نے آپ پر فضل عظیم کیا۔ میں اپنی بات سمیٹتا ہوا اختتام کی طرف اگر لے کر چلوں تو آپ سارے جانتے ہیں ہم مسلسل ہمیں 12 دن کے قریب ہو چکے، ہم روزانہ صبح سیرت کے حوالے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نہ بحث میں نہیں پڑھتے نہ کسی سوال، میرا ارادہ تھا لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے کچھ اہم بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے تھے، اور سب سے پہلے اگر بنیاد اور دلیل تھی تو یہ تھی کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، کوئی معجزہ نہیں، میں خود معجزہ ہوں، میں نے یہ تم میں عمر گزاری ہے۔ سارے صادق و امین مانتے ہیں۔ 40 سال، اس کے بعد 13 سال نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 53 سال بھی وہ سامنے دیکھتے رہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا پینا جاگنا سارے معاملات، 53 سالوں میں بھی انہیں ہدایت کی توفیق نہ ملی۔ جنہوں نے رب کے لال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج ہم ترستے ہیں کہ ہمیں گنبد خضرا کا دیدار ہو جائے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ انہوں نے 53 سال معمولی نہیں ہوتے، اور آج کے دور کے نہیں، آج کے دور میں تو فوراً دن گزر جاتا ہے، پوچھ دور کے جب کام ہی کوئی نہیں تھا سوائے تکنے کے زیارت کے۔ 53 سال دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لا سکے، ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے تھے تو ام معبد مسلمان ہو گئی تھی۔
سراقہ بن مالک نے صرف ایک معاملہ کیا تھا، مسلمان ہو گیا۔ صفوان اور عمیر کا واقعہ، یہ دونوں بیٹھے ہیں صحن حرم میں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور بڑی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ صفوان بڑا چالاک تھا، کہنے لگا اب یہ بات صحن حرم میں بیٹھ کے ہو رہی ہے۔ صحن حرم میں بیٹھ کے صفوان کہتا ہے عمیر سے، تمہیں اگر شوق ہے نا بدلہ لینے کا، تمہارا تو بیٹا بھی وہاں ہے، میرے تو سارے مر گئے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جا کے ان کو مار دو تو میں تمہارا سارا خرچہ بھی اٹھاتا ہوں، تمہیں دولت بھی دوں گا، تمہارا خرچہ بھی اٹھاؤں گا، تمہیں خزانے میں تول دوں گا، سونے میں تول دوں گا، جاؤ۔ صفوان اور عمیر کی بات یہ ہوئی صحن حرم میں بیٹھ کے، تلوار زہر میں بجھائی اور وہ زہر آلود تلوار لے کر جاتے ہوئے کہہ کے گئے، لوگوں کچھ دنوں میں تمہیں ایک اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ صحن حرم میں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، صحن حرم میں بیٹھ کے بات ہوئی۔ اب یہ چلے مکہ معظمہ سے مدینہ تک پہنچے، مسجد نبوی شریفہ میں پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا اے اللہ کے نبی عمیر آیا ہے، ارادے اچھے نہیں، فرمایا آنے دو۔ جب عمیر نے سامنے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور نے فرمایا اے عمیر کس لیے آئے؟ عرض کیجیے میرا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ تو بیٹا لینے آئے ہو تو تلوار کس لیے لے کر آئے ہو؟ تلوار گلے میں کس لیے لٹکائی ہوئی ہے؟ کہا اس کا ستیہ ناس ہو تلوار کا، انہوں نے ہمیں فائدہ پہنچانا ہوتا تو بدر میں ہمیں فائدہ نہ دیتی، انہوں نے تو ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں دینا۔ کہا عمیر جھوٹ نہ بولو، تمہارے اور صفوان کے درمیان صحن حرم میں بیٹھ کر کیا بات ہوئی تھی؟ تمہارے اور صفوان کے درمیان صحن حرم میں بیٹھ کر کیا بات ہوئی تھی؟ عمیر کی آنکھیں کھلی اور کہنے لگے جو بات میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں سے میلوں دور، اگر آپ نے وہ بھی جان لی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر دیجئے۔ عمیر نے کلمہ پڑھا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ لیکن وہاں وہ 53 سال کے بدبخت تھے، جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہو وہ ایک لمحہ بھی اس کے لیے کافی ہوتا، ایک بات بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے صرف ایک جھلک دیکھی تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اور کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کوئی دلیل نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی معجزہ نہیں، صرف چہرہ دیکھتے ہی کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو دلیلوں کی ضرورت کم ہی پیش پڑتی ہے، انہیں معجزات کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا کیا ہوتا ہے، عقل سلیم سے نوازا ہوتا ہے، ان کے سامنے دعوت حق رکھی جائے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے یوں ہی تو نہیں کہا، آپ دیکھیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ قرآن نے کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ جو قلب سلیم رکھنے والا ہے، عقل سلیم رکھنے والا ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو دیکھتا ہے کہتا بس میں تو یار کی طلب چاہتا ہوں، یار کی طلب مجھے ہے، یار کی طلب مجھے ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی سچی محبت عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے پاس تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک یہی تو ہمارے دامن میں ہے، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ آج سوال اٹھتے ہیں، کبھی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر سوال اٹھتے ہیں، کبھی آپ کے اصحاب پر، اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، ہم نے صبح کے درس میں، آج صبح کے درس میں یہ بات کی، مسجد نبوی شریفہ سے ہر ایک ایمان والے کو پیار ہے، ہر ایمان والا وہاں سے محبت کرتا ہے، مدینہ سے ہر بندہ محبت کرتا ہے، اور اس مدینہ میں جو مسجد نبوی ہے اس سارے مدینہ کی جان ہے، اور اس مسجد نبوی کو خرید کر وقف کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کوئی کم مرتبہ ہے؟ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں، اس مسجد کے در و دیوار کو دیکھیں تو پھر یہ سوچیں کہ اس جگہ کو خریدا کس نے تھا، اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے آپ کے ساتھ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آرام فرما ہونے کا شرف بخشا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ ایک سوال چند دن پہلے میرے پاس آیا،
اور وہ سوال بدبختوں بغض کے ماروں کی طرف سے، وہ پتہ کیا وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل ہے نا فلاں فلاں، اس میں وہ معاملہ صحیح نہیں تھا، اس نسل میں معاملہ باقاعدہ کتاب کا نام ہے۔ میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر اس ساری روایت کا مقصد یہ ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک اور صاف نہیں، تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہاری کتاب کے مطابق، اولاً تو یہ ثابت نہیں، لیکن اگر تمہیں اس کتاب پر اتنا مان ہے، اتنا یقین ہے، تو بتاؤ اللہ کے نبی نے ان کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں لیا، اور قرآن بیان کرتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اللہ کو بھی خیال نہیں آیا کہ کس کو امت کی ماں بنا دیا؟ اگر تمہیں جناب عمر کے سلسلے پر اعتراض ہے، حسب نسب پر اعتراض ہے، تو یہ اعتراض عمر پر نہیں، یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پھر اللہ تعالیٰ پر ہے کہ اللہ نے آپ کی ماں، ہماری ماں بنایا ایسی عورت کو، تو جس کو اللہ تعالیٰ ہماری ماں بنائے وہ کتنی پاکیزہ ہوگی، وہ کتنی پاکیزہ ہوگی، کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور اللہ اپنے محبوب کے لیے چنے، اللہ اپنے محبوب کے لیے چنے۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا نا، تہمت لگی، تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے رائے پوچھی، اسی رائے میں ایک رائے یہ بھی تھی، ایک بار ایسا ہوا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، تو دوران سفر راستے میں آپ کی جوتی مبارک کے نیچے کوئی کیڑا آ گیا، اس کا خون جوتی کو لگا، جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ جوتی اتار دیجیے، یہ جوتی، عرض گزار ہوئے جو رب آپ کی جوتی کے نیچے ذرا سا خون لگ جائے تو رب تعالیٰ وہی بھیج کے جوتی اتروا دیتا ہے، وہ رب آپ کی زوجیت میں ایسی خاتون کو بھلا کیسے دے سکتا ہے جس کا کردار صحیح نہ ہو؟ سوچو، تو لا محالہ ان کا کردار بالکل بے داغ تھا، سچا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے محبوب کی مائیت کے لیے چنا۔ یہ اللہ سے دعا مانگا کرے۔ اب وہ کراچی میں کیا ہوا، کسی بدبخت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین کی۔ یہ بچھو ہے نا، بچھو، ان کی خصلت میں ڈنگ مارنا، یہ جو سانپ ہے یہ کبھی متر نہیں بنتے، کبھی دوست نہیں بنتے، ان کو چاہے آپ اپنا دودھ پلائیں۔ تو یہ جو صحابہ کے دشمن ہیں، چاہے آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی نرم رویہ رکھیں، ان کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تو کہہ دیں کہ جی ہم تو سارے صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اصلاً ان کے دل میں بغض ہے، یہ نبی کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو نہیں مانتے، اور جہاں ان کا وہ اندر کا بغض نکلتا ہے اس کے بارے میں یہ کوئی نہ کوئی اپنا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے ساتھ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی کیا۔ یاد ہے نا آپ کو، میں نے صبح عرض کیا تھا کہ جس جگہ ہم کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، یہ ہم سب مومنوں کی ماں کا گھر ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ایمان والے کہ اماں حفصہ کے گھر میں کھڑے ہو کے رسول اللہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ کیسے نمک حرام ہیں، وہ کیسے نمک حرام ہیں کہ کھڑے بھی انہی کے گھر میں ہوتے ہیں اور پھر انہی کو وہ تانا زنی کرتے ہیں۔ یہ نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی بے بہا رحمت برکت نازل فرمائے۔ جو کہتا ہے کہتا رہے، آپ اپنے کام میں لگے رہے، بس اس کام میں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی حقیقی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہم یہ فلاں نہیں، ہم ان اعتراضات میں نہ پڑھتے ہیں نہ ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے اعتراض کرنا ہے وہ اعتراض کرتے رہے، ہم جو کام کرنے میں لگے ہیں ہم وہ کام کرتے لگے رہیں۔ دھن رہے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کی پاپ نہ پن، تیری کپاس میں چار بنولے، ایک ایک کر کے ان اپنی کپاس صاف رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔